الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنا علما وعملا وفهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال تعالى سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق الانام ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق مالک رازق داتا گنج بخش ہے، فعال لما یرید علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے. ان گلہ تعداد بحد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے، جو ساقی کوثر ہیں، شافع محشر ہیں، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہیں. رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ اکرام، تابعین اعظام، فقہاء دین، ائمہ دین، اولیاء کرام، بزرگان دین اور قیامت تک آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے. حضرات ذی وقار، جو آیت کریمہ کا کچھ حصہ پہلے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کے اندر خالق کائنات نے
یہود دشمنی جو ایمان والوں کے ساتھ، مومنوں مسلمانوں کے ساتھ ہے، اس کو واضح کیا ہے کہ یہ بہت ہی مومنوں کے معاملے میں، مسلمانوں کے مسئلے میں، ان کی مخالفت میں، ان کے مقابلے میں بہت زیادہ یہ سخت ہے، ان کے اندر نرمی نہیں ہے۔ ان کے برعکس جو عیسائی ہیں، کچھ ان کے ساتھ بات بن سکتی ہے، نرمی کا اظہار کر سکتے ہیں، توقع کی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو یہود ہیں یہ کبھی بھی تمہارے لیے ذرہ برابر بھی نرم گوشہ نہیں اختیار کر سکتے، نہیں رکھ سکتے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی عداوت، دشمنی جو ہے وہ بہت ہی سخت ہے۔ تو عزیز دوستو، بھائیوں، جس طرح کے آج دنیا کے حالات چل رہے ہیں، آپ کے علم میں بخوبی یہ بات ہے کہ فلسطین اور اسرائیل جو کہ ایک کرۂ ارض پر ناجائز ایک ریاست ہے، اور مسلمانوں کا جو وسطی ایشیا ریاستوں کا جو بالکل درمیان ہے، وہاں پر اس کو بسایا گیا، اور مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے یہ وہی یہود ہیں کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے باہر نکالنے کا عندیہ دیا تھا، اور ان کو دھمکی براہ راست دی تھی کہ یہ اللہ کی زمین ہے، فساد کرنے والوں کے لیے اس کے ہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے نکلنے کا کہا، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے یہاں پر آپ کے ماتحت رہنا چاہتے ہیں، تاکہ زمینیں جو ہیں وہ ہمیں دے دو، ہم کھیتی باڑی کریں گے اور آدھا آدھا اس کا لے لیا کریں گے۔ بہرحال یہ اپنی عادتوں سے باز نہ آئے، اور اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ان کی شرارتوں اور فتنے فساد کے باعث جو ہے ان کو مدینے سے نکال نہیں دیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ ان کے حالات تھے۔ اور اس سے پہلے اگر آپ جائیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اپنے آپ کو ٹھہراتے تھے، بنی اسرائیل، اور انہوں نے اپنے پیغمبر کو کتنا تنگ کیا۔ قرآن پاک ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ دلاتا ہوا بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ نظر آتا ہے، ان کے حالات کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ کیسے لوگ تھے۔ چلتے چلاتے آخر کار یہ مغضوب علیہ لوگ ٹھہرے ہیں کہ یہ اللہ کے غضب کا، غصے کا شکار ہونے والے لوگ ہیں، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ دوسرے گروہ کے متعلق بتایا کہ وہ گمراہ ہو گیا، عیسائی، لیکن یہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کا غصہ برسا ہے، مغضوب علیہ لوگ ہیں، یہ یہودی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو، آپ ان باتوں سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ لوگ کس فطرت کے ہیں۔ اب آپ یہاں سے بھی اندازہ لگائیں کہ یہ دوسرے ملکوں سے جمع کیے ہوئے لوگ ہیں کہ جنہوں نے فلسطین کے علاقوں کے اوپر قبضہ کر کے ناجائز ریاست جو ہے وہ قائم کی، اور قائد اعظم نے اس وقت ان کے متعلق کہا تھا کہ یورپ کا یہ ناجائز بچہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی اصلیت اور یہ ان کی حقیقت ہے۔ اور آج اگر تھوڑا سا ان کے اوپر فلسطینی مسلمانوں نے حملہ کیا ہے تو امریکہ اور کیا سارا یورپ جو ہے وہ ان کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اور کمر پہ تھپکی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ شاباش، اچھا کر رہے ہیں۔
روزانہ بمباری کر رہے ہیں فلسطینی نہادوں کے اوپر، ان کے گھر، ہسپتال، بینک، اسکول اور ساری عمارتیں جو ہیں وہ گرا رہے ہیں، اور 1500 کے قریب جو رپورٹس آ رہی ہیں مسلمانوں کو شہید کر چکے ہیں۔ کیا اس کے اندر نہتے بچے، معصوم عورتیں، معصوم لوگ، یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ یہ وہی بیت المقدس ہے کہ جس کی اگر فضیلت، اہمیت اسلام کے ہاں میں بیان کروں تو لگتا ہے ٹائم بہت ہی مختصر ہے۔ بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ جتنی اللہ توفیق دے گا بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، کہنے والے نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ای مسجد وضع فی الارض اول، سب سے پہلے جو مسجد اللہ کا گھر کائنات کے اس دھرتی کے سینے پر بنایا گیا وہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا مسجد حرام ہے۔ پھر پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا کہ مسجد اقصیٰ ہے۔ بیت المقدس وہ دوسری مسجد ہے کہ جس کے اندر کائنات کے موحدین توحید پرست جو لوگ تھے وہ اپنے رب کو آ کر کے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، سجدہ کیا کرتے تھے۔ یہ دوسرا گھر ہے۔ پوچھا کتنی یعنی ان دونوں کے اندر بنانے میں فاصلہ ہے، وقت ہے؟ تو فرمایا 40 سال کا عرصہ ہے۔ 40 سال پہلے مسجد حرام تیار ہوئی اور اس کے بعد 40 سال بعد جو ہے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا گیا۔ بابرکت مقدس اور پاک سرزمین ہے، اور فلسطین جو در حقیقت شام ہی کا علاقہ ہے، اور شام کے لیے بڑی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی خوشخبریاں بھی دی ہیں اور گواہیاں بھی پیش کی ہیں، پیشن گوئیاں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم اور سیدنا لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ان کے دشمنوں سے نجات دے کر کے جس زمین کی طرف بھیجا وہ باعث برکت، بابرکت زمین ہے، اس کا سارا ارد گرد بھی باعث برکت ہے، یعنی کہ وہ یہی مسجد اقصیٰ ہے اور اس کا حول ہے، ارد گرد ہے۔ مہاجراً الی بلاد الشام الی الارض المقدسۃ منہا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بلاد شام میں مقدس سرزمین کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا، اور یہ اکثر انبیاء علیہ السلام کی ہجرت گاہ بھی ہے اور ان کا رہن بھی ہے۔ اور آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے تو یہ ایسی مسجد ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ بیت اللہ کی اس لحاظ سے وہ اعزاز نہیں ہے، یا مسجد نبوی پاک کا وہ نہیں ہے، جو اس کا ہے وہ کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ نے سارے انبیاء کو اپنی امامت میں مقتدی بنا کر اسی مسجد کے اندر نماز پڑھائی۔ سارے انبیاء، کائنات کی عظیم ترین ہستیاں، معصوم ترین ہستیاں جن کی شان مقام میں اللہ اکبر کوئی مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، معصوم ہستیاں انبیاء کی، وہ اس مسجد کے اندر اللہ نے ان کو اکٹھا کیا، وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ میرے عزیز دوست، اللہ اسی طرح فرماتے ہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ اپنی اس بابرکت مقدس جگہ کے اندر داخل ہو جاؤ۔ قرآن نے پھر اس جگہ کو مقدس اور بابرکت بیان کیا ہے۔ اسی طرح پھر فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا، جو ان کے حکم سے اس سرزمین شام کی طرف چلتی تھی، جس میں ہم نے برکت ہی برکت رکھ دی ہے۔ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے کہ جس کے لیے فلسطینی اپنی نسلوں سے کٹتے مرتے آ رہے ہیں، ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ یہ جگہ کون سی ہے۔ وہ کٹ رہے ہیں، صبر کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے رب سے صابرانہ شاکرانہ اظہار کرتے ہوئے ان کی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے اوپر توکل، بھروسہ کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ شیر ہیں کہ جو مسجد اقصیٰ جیسی اللہ کی مسجد کا جو حفاظت اور حصار کیے ہوئے ہیں، اور آج تک
انہوں نے صحیح معنوں میں یہودیوں کا قبضہ اور تسلط کو وہاں برداشت نہیں کیا، اور جس طرح بھی وہ نہتے ہیں یا کچھ ہتھیار ہوں نہ ہوں، لیکن وہ اپنی سی کوشش اور صحیح کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوست، ان کو اس کی اہمیت کا پتہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اللہ فرماتے ہیں وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سیدہ مریم اور ان کے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی سرزمین پر بسایا تھا، اور ساتھ اس سرزمین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اس کا سارے کا سارا جو ارد گرد کا علاقہ ہے وہ برکت والا ہے۔ وَجَعَلْنَا مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایسے ٹیلے بلند مقام پر اللہ نے ان کو جگہ دی جو باعث برکت ہے، اور وہ مسجد اقصیٰ ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ کی قسم اٹھاتے ہوئے والتین والزیتون، مفسرین کہتے ہیں زیتون سے مراد مسجد اقصیٰ ہے، اس کی اللہ نے قسم کھائی، اور مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ پہلے ہم اسی طرف ہمارے جو پیغمبر تھے اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسلام کے شروع میں، اور صرف شروع میں نہیں بلکہ 13 سال مکی دور کے اندر اسی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے ہیں۔ میرے عزیز دوست، 17-18 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر کے بھی اسی طرح منہ کرنا اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ بیت اللہ قبلہ بن جائے، اور اللہ نے پھر چینج کر دیا۔ کائنات کے اندر 3 جگہ ایسی ہیں کہ جس کی طرف آپ سفر کر سکتے ہیں ثواب کی نیت سے، کہ میں یہ جو سفر کر رہا ہوں اس کا مجھے ثواب ملے گا، ثواب کی نیت سے کر رہا ہوں۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تشد الرحال الا ثلاثہ مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومسجد الاقصیٰ، کائنات کے لوگوں 3 جگہ ایسی ہیں، 3 مساجد ایسی ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور جگہ چوتھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ان کی طرف آپ سفر کر سکتے ہیں ثواب کی نیت سے، اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک مسجد حرام ہے، دوسری مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ہے، تیسرے نمبر مسجد اقصیٰ ہے، چوتھی کوئی جگہ نہیں۔ اور انشاءاللہ اللہ وہ وقت لائے گا کہ ہم انشاءاللہ العزیز یہ سفر کریں گے، جس طرح ہم بیت اللہ کا، مکہ کا اور مدینہ طیبہ کا سفر کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے اوپر یہ بھی ابھی تک قرض اور بھار باقی ہے کہ ہم نے وہاں کا بھی سفر کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ میرے عزیز دوستو، مسجد اقصیٰ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی امامت کروائی، اور پھر جب آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لوگوں کو کہ میں راتوں رات مسجد حرام حتیم سے اللہ نے مجھے اٹھایا ہے، مسجد اقصیٰ پہنچایا ہے، مسجد اقصیٰ سے پھر 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ وہ اوپر کا ماحول مشرکین نہیں جانتے تھے، مسجد اقصیٰ ان لوگوں نے دیکھی ہوئی تھی، کہنے لگے آؤ پھر بتاؤ مسجد اقصیٰ اگر دیکھ کر کے آئے ہو تو اس کے حالات بتاؤ، وہ کس طرح بنی ہے، اس کے خد و خال ہمارے سامنے پیش کرو۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کبھی بھی بیت المقدس کا جو ہے وہ سفر نہیں کیا تھا آپ نے، تو انہوں نے کہا کہ آج اگر تو ایسے ہی بات کر دی ہے تو پھر پھنس جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یاد کچھ نہیں تھا کہ میں نے ادھر کیا کیا دیکھا ہے، میں اتنا پریشان غمگین کہ زندگی میں کبھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے ہر چیز کی رکاوٹ کو پرے کر دیا، دور کر دیا، ہٹا دیا، میرے سامنے مسجد اقصیٰ کو کر دیا۔ جو مشرکین مکہ پوچھتے جاتے تھے، جو ان کا سوال تھا، میں دیکھ کر کے بتاتا چلا جا رہا تھا۔ میرا عزیز دوست، یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی سب سے پہلے کتنے انبیاء کو اللہ نے ہجرت گاہ بنایا، اور پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا تو ادھر حکم نہیں ہوا، لیکن جو معراج کا سفر تھا وہ اسی براستہ مسجد اقصیٰ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا ہے۔
بیت المقدس میں نماز کی فضیلت کو سنیے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی مسجد ھذا افضل من 4 صلوات فیہ، کہ یعنی میری مسجد سے 4 گنا جو ہے وہ کم ثواب ہے۔ یعنی صحیح روایت میں اگر 1000 نماز کا ثواب آتا ہے مسجد نبوی پاک میں، تو یہاں پر ہم یہاں نماز پڑھیں، ایک نماز کا ایک ہی نماز گنی جائے گی اگر با جماعت پڑھتے ہیں 27، اور یہاں پر 250 نماز پڑھنے کا ثواب ہے جو کہیں اور نہیں ہے۔ مسجد حرام، مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی، اور اس کے بعد تیسرا اسی مسجد کا مقام ہے مسجد اقصی میں۔ اللہ اکبر، نماز جو ہے وہ گناہوں کی معافی کا بھی سبب ہے کہ اللہ رب العالمین اگر توفیق دے وہاں پر نماز پڑھنے کا، تو وہاں پر فرمایا جب سلیمان بن داؤد بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے اللہ سے 3 دعائیں کی، الہ العالمین میرے فیصلے تیرے فیصلے کے مطابق درست ہو جائے، یعنی میں جو فیصلہ کروں وہی تیرا فیصلہ ہو، یہ میری دعا ہے۔ پھر فرمایا جو آدمی اس مسجد بیت المقدس میں صرف ایک نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے، اللہ تو اس کو گناہوں سے پاک کر دے۔ نبی کی دعا ہے، سلیمان اللہ کے پیغمبر ہیں جن کی تعریفیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، تو ان کی دعا ہے کہ جو یہاں نماز پڑھے اس کو پاک صاف کر دے گناہوں سے۔ میرے عزیز دوستو، اسی طرح فرمایا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے سلیمان کی پہلی 2 دعائیں تو قبول کر لی ہیں اور ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے۔ اسی طرح فرمایا فتنوں کے دور میں اہل شام جو ہیں، فلسطین والے، شام والے، ایک ہی علاقہ ہے، فرمایا امام جو ہے وہ شام کے اندر ہوگا، باقی علاقوں میں فتنہ ہے، فساد ہے، فرقے ہیں، مسالک ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اہل شام جو ہیں وہ ایمان پر ہوں گے، حق پر ہوں گے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، فرمایا میں نے خواب میں دیکھا میرے تکیے کے نیچے سے کتاب کا ستون اٹھا لیا گیا ہے، میں نے اسے دیکھا تو وہ ایک نور تھا جو شام کی طرف لے جایا گیا۔ یاد رکھو میری امت کے لوگوں، جب فتنے رونما ہوں گے تو ایمان کدھر ہوگا؟ شام میں ہوگا، فلسطین میں ہوگا، یعنی ایک ہی علاقے کے نام ہے۔ پھر فرمایا اہل شام پر رحمان کے فرشتے بازو بچھائے ہوئے ہیں۔ سیدنا زید بن ثابت کہتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کاغذ کے پرزوں سے قرآن پاک کو لکھ رہے تھے، مرتب کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا طوبی للشام، طوبی للشام، شام والوں کے لیے خوشخبری ہے، مبارکباد ہے شام والوں کے لیے۔ ہم نے عرض کیا کس چیز کی اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا اس بات کی کہ رحمان کے فرشتے ان کے لیے اپنے پروں کو، بازوں کو پھیلائے ہوئے ہیں۔ یہ شام والے، یہ فلسطین والے، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اور فتنے کے دور میں اہل شام کے لشکر کو لازم پکڑ لینا، لوگ فتنوں میں بڑھ جائیں گے، فرقوں میں بڑھ جائیں گے، گروہوں میں بڑھ جائیں گے، اور اسی طرح لشکروں میں بڑھ جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم نے کس لشکر کا ساتھ دینا ہے، کس لشکر کے ساتھ تم نے مل کر کے جہاد کرنا ہے؟ پکڑ لے یار۔ تو آپ نے فرمایا تم نے جس لشکر کا ساتھ دینا ہے وہ لشکر کون سا ہے؟ شام والوں کا لشکر۔ میرے عزیز دوستو، کتنی گہری بات بیان فرمائی، کتنی واضح بات کہ کس لشکر کا ساتھ۔ آج ہمیں پتہ نہیں ہے کون حق پر ہے، کون سچ پر ہے۔ سارے کہتے ہیں ہم حق پر، ہم سچ پر۔ جس سے بھی پوچھو قرآن سے دلیل دینے کو تیار، حدیث سے دلیل دینے کو تیار، لیکن اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اہل شام اس وقت بھی حق پر ہوں گے کہ جب کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ حق کدھر ہے اور حق پر کون ہے۔ اس لیے اس لشکر کا ساتھ دینا ہے۔ اور پھر فرمایا بیت المقدس کے اندر دجال نہیں آئے گا۔ دجال ایسا فتنہ ہے کہ نوح نبی کا نام لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہوں نے بھی ڈرایا دجال کے فتنے سے
اور پھر ہر نبی نے، جناب خلیل اللہ نے، ذبیح اللہ نے، یوسف یعقوب نے، موسیٰ اور عیسیٰ نے، اور میں اللہ کا آخری نبی بھی تمہیں ڈراتا ہوں، لیکن ایک بات انہوں نے نہیں بیان کی، وہ یہ ہے کہ جو دجال ہے وہ کانا بے ایمان ہے، اپنے آپ کو رب کہے گا، لیکن یہ بات نوٹ کر لو، غور کر لو، وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ تو شیطان دجال جو ہے وہ بیت المقدس کے علاقے میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ ایک تو مکے میں نہیں آئے گا، دوسرا مدینہ پاک میں نہیں آئے گا، تیسرا کوہ طور پہ دجال کا کچھ بھی جو ہے وہ غلبہ نہیں ہو سکے گا، اور تیسرے نمبر پر دجال جو ہے، چوتھے نمبر پر بیت المقدس کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ جگہ ہے فلسطین کے اندر دجال کو قتل کیا جائے گا۔ یہ جب داخل ہونے لگے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ اس کو وہاں پر ختم کرے گا، اور یہ وہی جہاں ہے کہ جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس اٹھایا ہے، بلایا ہے، اور یاجوج اور ماجوج کی قتل گاہ جو ہے وہ بھی بیت المقدس کی زمین ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یاجوج اور ماجوج کائنات کے اس کرۂ ارض کے اوپر ہر چیز کو ہڑپ کر جائیں گے، ختم کر دیں گے۔ اب سوچیں گے اس زمین پر پہنچ کر کے ہم نے یہاں تو سارا خاتمہ کر دیا، ختم کر دیا ہے، اب کیا کرے؟ اب ان کو سوچ آئے گی، اوپر تیر برسائیں گے، ہوائی تیر برسائیں گے، اوپر سے جب تیر آئیں گے گویا کہ وہ خون آلود ہوں گے، لال رنگ کے ہو کر کے نیچے آئیں گے، اور یہیں پر اللہ اکبر آپ نے فرمایا یاجوج اور ماجوج بہت خوفناک قسم کی کوئی مخلوق ہے، اس کو اللہ رب العالمین غرق کر دیں گے۔ اب تمام یہودیوں کے قتل ہونے کی جگہ بھی یہی ہے۔ اب یہ بھی سن لیجئے، اور امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ کوئی آئے دن جو ہے ہمارے بھائیوں کو شہید کرتے رہتے ہیں، کبھی کتنے، اور مظلوموں کے اوپر یہ ظالم جو ہے وہ اپنے ظلم کا کوڑا اور بمباری برساتے رہتے ہیں، لیکن اخیر جو ہے، نتیجہ جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز مسلمانوں کے حق میں ہے اور ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا ان کا ساتھ دے کر کے دیکھ لے، سارے غرق ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، انشاءاللہ العزیز تباہ ہو جائیں گے۔ آخر کار جیت جو ہے وہاں کے مسلمانوں کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر کسی پتھر کے پیچھے اگر کوئی یہودی چھپا ہوا ہوگا، پتھر بول اٹھے گا، اللہ کے بندے میرے پیچھے یہودی ہے، آ اس کو پکڑ لے اور اس کی گردن تن سے جدا کر دے۔ کسی درخت کے پیچھے اگر کوئی یہودی جو ہے وہ چھپا ہوا ہوگا تو درخت بول اٹھے گا، کسی بھی حتیٰ کی چیز کے پیچھے اگر یہ چھپنا کی کوشش کرے گا تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ چیز بول اٹھے گی، اور مومن ان کے سر جو ہے وہ تن سے جدا کریں گے اور ان کا خاتمہ کریں گے۔ اور آج وقت آیا ہوا ہے کہ سارے یہودی میرے پیغمبر علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی، یہ حدیث حرف بحرف ثابت ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، کہ ساری دنیا کے یہودی کونے کونے دنیا کے سے اٹھ کر کے اسرائیل کے اندر جمع ہو رہے ہیں جہاں پر ان کی مقتل گاہ ہے۔ تو آخر کار انشاءاللہ العزیز انہوں نے یہیں پر ہی قتل ہونا ہے، اور یہ جو زمین ہے یہی زمین ہے کہ جہاں پر محشر کا حشر کا میدان برپا ہونا ہے۔ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے کہ میدان عرفات جو ہے وہ محشر گاہ ہے، یعنی وہاں پر قیامت برپا ہوگی۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہی وہ زمین ہے کہ جہاں پر محشر لگے گا، میدان حشر قائم و دائم ہوگا۔ اللہ اکبر، ایک لونڈی تھی، اس نے کہا، سیدنا عبداللہ بن عمر کے پاس آئی اور آ کر کے کہتی ہے کہ ان سے کہنے لگی کہ میں گردش زمانہ سے تنگ ہوں، حالات سے تنگ ہوں، میں جانا چاہتی ہوں، عراق جانا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، فَحَلَّ إِلَى الشَّامِ أَرْضِ الْمُنْشَرِ اصْبِرِي لِقَائِلٍ، اے بدبخت، اے بدوی عورت، صبر کر لے یہاں پر، نہیں تو جانا ہے تو پھر شام کا
جو ہے وہ ارادہ کر کے جا، کیونکہ وہاں پر محشر برپا ہونا ہے۔ نہیں تو مدینے کے اندر رہ، مدینہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اگر کوئی تنگی آ جائے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اگر بندہ مدینے کی تنگی کو برداشت کر لیتا ہے، اس کے اوپر صبر کا اظہار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میں کل قیامت کے دن ایسے شخص کی اللہ کے ہاں سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا، جو مدینے کے کیسے بھی حالات کو برداشت کر جائے گا اور مدینہ نہیں چھوڑے گا۔ کیوں کہ مدینہ بے ایمان کو، بے وقوف کو اور منافقین کو کبھی اپنی جگہ کے اوپر رہنے نہیں دے گا۔ یعنی اسی طرح جس طرح بٹی جو ہے میل کچیل کو اٹھا پھینکتی ہے لوہے سے، اسی طرح مدینہ بھی ایسے لوگوں کو اپنے سے باہر پھینک دیتا ہے جو منافقین ہیں یا بے ایمان ہیں۔ مخلص لوگوں کے لیے جگہ ہے صرف مدینہ۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ مختصراً میں نے آپ کے سامنے جو ہے بیت المقدس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو آپ کے سامنے رکھا ہے، اور یہی بات ہے کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں جو وہاں پر موجود ہیں کہ اس بیت المقدس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ اسی تقاضے کو نبھاتے ہوئے ان کی کئی نسلیں جو ہیں نہتے کھڑے ہیں ٹینکوں کے سامنے، گولیوں کے سامنے، اللہ اکبر، بارود کے سامنے وہ لوگ کھڑے ہیں۔ جہاز آتے ہیں، بمباری کر کے چلے جاتے ہیں، وہ اپنے علاقے کو چھوڑ سکتے ہیں، کہیں اور جا کر کے بچ سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ شام کا علاقہ خیر کا علاقہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس علاقے کے لیے فرمایا تھا کہ اگر تم نے کہیں جانا بھی ہو تو شام والوں کے ساتھ چلے جانا، شام والوں کے ساتھ جا کر کے ان کے اندر جو ہے وہ سکونت اختیار کر لینا، وہاں جا کر کے اپنے آپ کو بسا لینا، کہیں اور نہ جانا، کیونکہ شام کے اندر خیر ہے۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو، بیت المقدس وہی جگہ ہے کہ جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت کروائی ہے۔ یہ شرف اللہ نے آپ کو عطا کیا، کس جگہ پر؟ وہ بیت المقدس کی جگہ ہے۔ آج مسلمان وہاں کے اپنے بچوں کو ذبح کروا رہے ہیں، اپنے بچوں کی قتل کو برداشت کر رہے ہیں، شہادتوں کو سہ رہے ہیں، اپنی عورتوں کو زخمی کروا رہے ہیں، اور کھڑے ہیں میدانوں کے اندر لڑ رہے ہیں، جب ساری دنیا جو ہے آج کے کیا مسلمان حکمران، کیا مسلم ریاستیں جن کے پاس سب کچھ ہے، مال و دولت ہے، جائیدادیں ہیں، ہتھیار ہیں، لیکن ان کا پیچھا کرنے والا آج کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بیت المقدس کو سب سے پہلے فتح کیا تھا، اور ان کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اسی بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کروایا تھا اس وقت، لیکن آج کوئی اصلاح الدین بننے کو تیار نہیں ہے، کوئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانشین بننے کو شاید تیار نظر نہیں آتا۔ اپنے اپنے مسئلے، اپنی اپنی عزت کے لیے لوگ لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنی اپنی ریاستوں کو بچانے کی خاطر کہ کہیں ہمارے اوپر اٹیک نہ ہو جائے، کبھی ہم نہ مر جائیں۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو، بزرگوں، اسلام بہت کمزور تھا، مسلمان تھوڑے تھے، لیکن جو اللہ کے لیے جینا سیکھ لیتا ہے، اللہ کے لیے مرنا سیکھ لیتا ہے، پھر کائنات کا رب ان کا حامی اور مددگار بن جاتا ہے۔ تھوڑے تھے لیکن شام کو بھی فتح کیا، ایران کو بھی فتح کیا، روم کو فتح کیا، فارس کو فتح کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت سے پہلے پیشن گوئی کر دیتے تھے، او میرے صحابہ، وقت آنے والا ہے، تمہارے پاس جو ہے وہ کسرا کے خزانے بھی ہوں گے، کیسر کے خزانے بھی ہوں گے، شام، روم، فارس، ایران، عراق، ہر علاقے کے خزانے تمہارے قدموں میں نچھاور کیے جائیں گے۔ لوگ سوچتے تھے کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو تھوڑے ہیں، کیسے کریں گے، ہتھیار ہمارے پاس نہیں ہوتے، ہم تو انفرادی قوت جو ہے، افرادی قوت میں بھی تھوڑے، ہر لحاظ سے تھوڑے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی پیشن گوئیاں یہ کیسے پوری ہوں گی؟ لیکن جو صحابہ زندہ رہے ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ اکبر، ہمیں اس وقت بھی یقین تھا، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا کچھ ہوتا ہوا دیکھا ہے، ہمیں نظر آتا تھا کہ ہو بہو وہی ہوتا تھا جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کئی سال پہلے فرما چکے ہوتے تھے۔
मैदानों के अंदर आना पड़ेगा मेरे अजीज़ दोस्तों। आज जो हालात हैं इसराइल, आज से पहले कभी इतनी उनको जो है वो सामना करना नहीं पड़ा नुकसान का। वो कहते हैं कि पहली दफ़ा इस नुकसान का हमें सामना करना पड़ा है। पहले ये होता था कि कई सैकड़ों की जो है तादाद में मुसलमानों का वो कत्ले आम कर जाते थे, अल्लाह अकबर, लेकिन एक कोई मर गया उनका इसराइली को मार दिया, 2 मार दी, हत्ता 10 मार दिए। लेकिन इस वक्त जो तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह यहूदी सेहूनी वो जालिम अल्लाह अकबर अल्लाह की पकड़ का जो शिकार हुए हैं और मुजाहिदीन ने जब मैदान सजाए हैं तो फिर उनकी तादाद भी तकरीबन जो बताई जाती है, हालांकि आपको पता है सही तादाद कभी भी मैदान जंग से आती नहीं है। आज के दौर में कितने मर गए, कितने